کیا ہم زندگی کے مختلف شعبوں میں یعنی مختلف فیلڈز میں اپنے علم و مہارت، اپنی کمپیٹنس، سکلز اور ایبلٹیز بارے صحیح ایسٹیمیٹس اور درست اندازے رکھتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی فیلڈ میں ہماری اصل کمپیٹنس تو بہت کم ہو مگر ہم اس زوم کا شکار ہوں کہ ہم اس فیلڈ میں بڑے ماہر اور کمپیٹنٹ ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنی کمپیٹنس بارے ہمارے ایسٹیمیٹس بہت غلط ہوں اور ہم خود بھی اس بات سے بے خبر ہوں؟ اچھا، دوسری طرف ہم نے اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو ضرور دیکھا ہوتا ہے جنہیں کسی فیلڈ کی بہت کم معلومات یا سمجھ بوجھ ہوتی ہے مگر وہ ایسے کانفیڈنس سے بات کر رہے ہوتے ہیں جیسے وہ اس فیلڈ کے بڑے ماہر ہوں۔ ایسے لوگوں کے اس بہیویئر کی دو باتیں بہت واضح نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ ایک کہ یہ لوگ غلط بات کر رہے ہیں کیونکہ ان کو اس فیلڈ کی زیادہ نو ہاؤ نہیں، اور دوسرا یہ کہ ان کو خود بھی اندازہ نہیں کہ ہم غلط بات کر رہے ہیں کیونکہ ان کو اس فیلڈ کی اتنی سمجھ بوجھ ہی نہیں ہوتی، اتنی نو ہاؤ ہی نہیں ہوتی، اور ان کے پاس نالج بہت لمیٹڈ ہوتا ہے۔ یعنی یہ لوگ اپنے کانفیڈنس کے بارے بہت غلط ایسٹیمیٹس رکھتے ہیں اور کانفیڈنٹ بھی اتنا ہی ہوتے ہیں۔ چارلس ڈارون نے صحیح کہا ہے کہ ignorance more frequently begets confidence than does knowledge۔ بجائے اس کے کہ جہالت و کم علمی علم کے حصول کا سبب بنے، جہالت و کم علمی زیادہ تر خود اعتمادی کو جنم دیتی ہے۔ چلیں اب آپ کے سامنے مثال بھی رکھ دیتے ہیں۔ رش والے بازار میں بیوی بچوں سمیت ایک بندے سے ایک پرائیویٹ نیوز چینل کے رپورٹر نے سوال کیا کہ آپ اتنے رش میں اپنی فیملی کے ساتھ بغیر ماسک کے گھوم رہے ہیں جبکہ کورونا وائرس ملک میں تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اس پر وہ صاحب جو کہ بیوی بچوں کے ساتھ آئے ہوئے تھے، جو کہ نہ تو عالمی معاشیات اور سیاست کو سمجھتے ہیں، نہ ان کا میڈیکل یا ایپیڈیمکس یا جو وبائی امراض ہیں ان سے کوئی لینا دینا ہے، نہ ان کو لاجک اور کریٹیکل تھنکنگ کی بنیادی اصولوں کی خبر ہے، پھر بھی اس وقت وہ خود کو بہت کمپیٹنٹ سمجھ کر بڑے کانفیڈنس کے ساتھ جواب دیتے ہیں کہ بھائی کورونا وائرس دراصل کوئی وبا یا بیماری نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک عالمی سازش ہے، اور پھر اس رش کی طرف اشارہ کر کے بحث شروع کر دیتے ہیں کہ مجھے دکھاؤ کہاں ہے کرونا، کدھر ہے کرونا۔ وہ کہتے ہیں نا a little knowledge is a dangerous thing۔ اچھا، یہ رپورٹر اور اس بندے والی تو یہ صرف ایک مثال تھی۔ اگر آپ نظر دوڑائیں تو آپ کو اپنی زندگی میں ہر فیلڈ میں ایسے لوگ ضرور مل جائیں گے جو اس فیلڈ میں اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کر رہے ہوں گے اور خود بھی اس بات سے بے خبر ہوں گے کہ ان کا اندازہ اپنے بارے کتنا غلط ہے۔ عام لوگ تو ایسا کرتے ہی کرتے ہیں، ملکوں کے بڑے بڑے سربراہ، عہدے دار وغیرہ بھی اپنی کمپیٹنس کو اوور ایسٹیمیٹ کر جاتے ہیں اور بڑے کانفیڈنس سے ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں کہ اس فیلڈ کا علم رکھنے والے لوگ بڑی آسانی سے یہ ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں کہ یہ بندہ ایک تو غلط بات کر رہا ہے اور دوسرا اپنی لا علمی سے بھی لا علم ہے۔ جی ہاں، میں سربراہوں کی بات کر رہا ہوں۔ مثلا یو ایس اے کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ یہ رائے ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں پائی جاتی ہے۔ انڈیا چلے جائیں تو انڈیا میں راہل گاندھی کے حوالے سے، اور اگر آپ پاکستان میں ہیں، چلیں چھوڑیں، گھبرانا نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں سائیکالوجی یعنی علم نفسیات لوگوں کے ان غلط ایسٹیمیٹس کے بارے کیا بتاتی ہے۔ دیکھیں، سائیکالوجی بتاتی ہے کہ ہم انسانوں کے دماغ میں جاننے، سوچنے، یاد کرنے، پرابلم سالو کرنے اور اندازے وغیرہ لگانے کا کام کوگنیشن کرتی ہے، یعنی اندازے لگانے کا کام ہماری کوگنیشن کا کام ہے۔ اردو میں کوگنیشن کو ہم وقوف کہتے ہیں۔ کوگنیشن ہماری عقل کے اعلیٰ ترین کاموں کا مرکز ہوتی ہے، اور آن اے لائٹر نوٹ، اسی وجہ سے جب کوئی اعلیٰ ترین عقلی کام نہیں کر رہا ہوتا یا اس قسم کی کوگنیٹو کام نہیں کر رہا ہوتا تو ہم اپنی عام زبان میں اس کو بے وقوف کہہ دیتے ہیں۔ اچھا، تو ہوتا یہ ہے کہ ہماری عقل کوگنیشن کی بس پر بیٹھ کر اپنی منزل مقصود یعنی صحیح نتیجے، فیصلے اور اندازے وغیرہ کی طرف پہنچتی ہے، اور اس سلسلے میں بس نے جس سڑک پر سے گزر کے جانا ہوتا ہے اس سڑک کے دائیں بائیں کچھ ایسی ڈھلانے ہوتے ہیں کہ اگر کوگنیشن کی بس اس ڈھلان پر آ جائے تو وہ سڑک سے اتر جاتی ہے اور اپنی منزل یعنی صحیح فیصلے، نتیجے اور صحیح اندازے تک نہیں پہنچ پاتے۔ ان ڈھلانوں کو سائیکالوجی میں کوگنیٹو بائسز کہا جاتا ہے، یعنی وقوفی تعصبات اردو میں، اور سوشل سائیکالوجی کے مطابق ان میں سے ایک ڈھلان، ایک کوگنیٹو بائس ہے ڈننگ کروگر ایفیکٹ۔ ڈننگ کروگر ایفیکٹ جو کہ لوگوں اور ہماری اپنی اصل کمپیٹنس بارے ہمارے اندازوں میں، ہماری ایسٹیمیشنز میں غلطی کا سبب بنتا ہے۔ ڈننگ کروگر ایفیکٹ دراصل یو ایس اے کی کارنیل یونیورسٹی کے دو سوشل سائیکالوجسٹ ڈننگ اور کروگر کی 1999 میں یعنی 1999 میں شائع کردہ ریسرچ کو دیا گیا نام ہے۔ اس ریسرچ یعنی ڈننگ کروگر ایفیکٹ پر بات کرنے سے پہلے ہم دو باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہماری زندگی ڈھیروں فیلڈز میں گری ہے کہ جن کو شمار کرنا اور جن کے نام پتہ ہونا بھی اب تو مشکل ہے، مثلا ریلیجن، لیڈرشپ، سیاست، اکنامکس، ہیلتھ، بچوں کی نفسیات، تعلیم و تربیت، دفاع یعنی جس کو ڈیفنس کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور دوسرا یہ کہ ہم ہر فیلڈ میں ایکسپرٹ نہیں ہوتے،
ہم زیادہ سے زیادہ چند فیلڈز میں ایکسپرٹ یا بہت کمپیٹنٹ ہوں گے، جبکہ بہت سو میں ہم مڈ رینج میں ہوں گے، اور پھر کئی ایک ایسی ہیں، بلکہ بے شمار ایسی ہیں جن میں ہم بالکل لمیٹڈ نالج رکھنے اور اسکل رکھنے کی وجہ سے انکمپیٹنٹ ہوں گے۔ تو اب ان تین کیٹیگریز کو ہی سامنے رکھ کر، یعنی انکمپیٹنٹ، مڈ رینج اور ایکسپرٹ کو سامنے رکھ کر آسان طریقے سے ہم ڈننگ کروگر ایفیکٹ کو سمجھتے ہیں۔ لیکن ڈننگ کروگر ایفیکٹ کا نچوڑ یہ ہے کہ کسی فیلڈ میں انکمپیٹنٹ لوگوں میں اس غلطی کا رجحان ہوتا ہے کہ وہ اپنی کمپیٹنس کو اوور ایسٹیمیٹ کرنا شروع کر دیں۔ اچھا، یہ لوگ خود کو دوسروں سے موازنے میں اوور ایسٹیمیٹ نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ان کا اپنے بارے خود کا اندازہ بہت غلط ہوتا ہے اور یہ خود کو ابو ایوریج شمار کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ در حقیقت ان کی اصل پرفارمنس اس درجے سے بہت کم ہوتی ہے، بلکہ ایوریج سے بھی بہت کم ہوتی ہے۔ ان کا اپنے بارے اندازہ اس لیے غلط ہوتا ہے کیونکہ ان کو خود اپنی کم علمی کا بھی علم نہیں ہوتا۔ یہ لوگ اتنا کم جانتے ہیں کہ یہ جان ہی نہیں پاتے کہ یہ نہیں جانتے، یعنی ایک تو اپنے کم علم و مہارت کے سبب غلطی کرتے ہیں، اور دوسرا اپنی کم علمی کے سبب اس بات سے بھی اویئر نہیں ہوتے کہ انہوں نے غلطی کی۔ اپنے علم بارے علم و آگہی کو سیلف اویئرنس یا میٹا کوگنیشن کہتے ہیں، اور انکمپیٹنٹ لوگ یہ نہیں کر پاتے۔ مثلا اگر کسی کو انگلش گرامر کی تھوڑی سی معلومات ہوں اور وہ کوئی سینٹینس لکھے اور اس میں گرامر کی غلطیاں کرے، تو اس کی ان غلطیوں کا سبب، ان غلطیوں کی ریزن گرامر میں علم و مہارت کی کمی ہے۔ تو دوسری طرف وہ خود بھی اپنی ان غلطیوں سے ناواقف رہے گا کیونکہ اس کے پاس گرامر میں علم و مہارت کی کمی ہے۔ ڈننگ کروگر ایفیکٹ کے مطابق انکمپیٹنٹ لوگوں کی اس اوور ایسٹیمیشن کی وجہ ان کی انکمپیٹنس ہی ہے، اور اس سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ جب ایسے انکمپیٹنٹ لوگوں کو مزید معلومات، مزید علم و آگہی فراہم کی گئی، تو ان لوگوں کی جو اپنے بارے میں اندازے ہیں، اپنے بارے میں ایسٹیمیٹس ہیں، اپنی کانفیڈنس کے بارے میں، وہ بہتر ہوئے اور ان کی اوور ایسٹیمیشن میں کمی دیکھنے میں آئی۔ لہٰذا ہم انکمپیٹنٹ لوگوں کے لیے اس ڈننگ کروگر ایفیکٹ کو اسٹوپیڈیٹی، لو آئی کیو، لو انٹیلیجنس وغیرہ سے لنک نہیں کرتے، اور نہ ہی ہم ڈننگ کروگر ایفیکٹ کو کسی پرسنالٹی ٹریٹ مثلا نارسزم وغیرہ سے لنک کرتے ہیں، بلکہ ڈننگ کروگر ایفیکٹ اس لیے ہوتا ہے انکمپیٹنٹ لوگوں کو بقول ڈننگ اینڈ کروگر کے کہ یہ لوگ انکمپیٹنٹ ہوتے ہیں اور ان کے پاس نالج اور اسکل بہت لمیٹڈ ہوتا ہے۔ بات کی جائے کسی فیلڈ میں کمپیٹنس کے لحاظ سے مڈ رینج والوں کی، تو یہ بھی اس غلطی کا رجحان رکھتے ہیں کہ اپنی کمپیٹنس کو اوور ایسٹیمیٹ کر دیں۔ البتہ ان کی اوور ایسٹیمیشن اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنا انکمپیٹنٹ لوگوں کی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اپنے علم و مہارت میں یہ انکمپیٹنٹ افراد سے بہتر ہوتے ہیں، اور اسی لیے ان کی میٹا کوگنیشن نسبتاً بہتر ہوتی ہے، اور یہ انکمپیٹنٹ لوگوں سے اس لیے بھی بہتر ہوتے ہیں کہ یہ جانتے ہیں کہ یہ کیا کیا جانتے ہیں اور کیا کیا نہیں جانتے۔ جہاں تک بات کسی فیلڈ میں کمپیٹنس کے لحاظ سے ایکسپرٹس اور ہائیلی کمپیٹنٹ لوگوں کی ہے، تو یہ لوگ بھی اپنے اندازوں میں غلطی کا رجحان رکھتے ہیں۔ البتہ یہ انکمپیٹنٹ اور مڈ رینج لوگوں کے برعکس خود کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، یعنی اپنے بارے ایسا اندازہ رکھتے ہیں جو ان کی اصل کمپیٹنس سے بہت نیچے، بہت کم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ علم و مہارت کی کمی نہیں، بلکہ یہ لوگ یعنی ایکسپرٹ جو ہیں، ہائیلی کمپیٹنٹ جو ہیں، یہ خود کو دوسروں سے موازنہ کرنے میں غلطی کرتے ہیں، یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی فیلڈ کا کوئی ٹاسک ہمارے لیے اتنا آسان ہے تو یہ دوسروں کے لیے بھی آسان ہوگا۔ البتہ ایکسپرٹس کی انڈر ایسٹیمیشن اور جو مڈ رینج والے ہیں ان کی اوور ایسٹیمیشن یہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنی انکمپیٹنٹ کی اوور ایسٹیمیشن ہوتی ہے۔ تو اب اس ڈننگ کروگر ایفیکٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم سبھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہر انسان ہی کئی فیلڈز میں انکمپیٹنٹ ہوتا ہے، اور اس وجہ سے وہ اپنے بارے اوور ایسٹیمیشن کر کے اس غلط نوعیت کی کانفیڈنس کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو اب اس سے بچا کیسے جائے؟ اس کے لیے چند ٹپس یہ ہیں۔ نمبر 1 کہ آپ اپنی سوچوں، اپنے مفروضات اور اپنی پریزمپشنز کا خود کریٹیکل انالیسس کریں، تنقیدی جائزہ لیں، اور اس سلسلے میں ڈیولز ایڈوکیسی کریں، یعنی خود اپنے مفروضات پر فریق مخالف ایک ایڈورسری بن کے اپنی تھاٹس کا، اپنے خیالات اور اپنی پریزمپشنز کا رد کریں اور کریٹیکلی ان کو انالائز کریں، تاکہ اس کانٹ چھانٹ اور اس اسکروٹنی کی وجہ سے جو آپ کی لاجیکل اور مدلل سوچیں اور مفروضات ہیں وہی باقی رہیں اور انہی کا آپ دامن تھامیں۔ دوسرا، اپنی کانفیڈنس بارے اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹس وغیرہ سے فیڈ بیک ضرور لیں، اور اس سلسلے میں جو کرٹیسزم کا آپ کو سامنا کرنا پڑے اس سے مت بھاگیں اور خود میں نکھار پیدا کریں اپنی علم، اپنی سکلز وغیرہ میں۔ یاد رہے کہ ڈننگ کروگر ایفیکٹ کو دوسروں میں ڈیٹیکٹ کرنا بہت آسان ہے، اور جو خود اس کا شکار ہوتا ہے وہ اکثر یہ نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا۔ البتہ اچھی خبر یہ ہے کہ اب چونکہ آپ نے اس ڈھلان، اس کوگنیٹو بائس بارے بنیادی سوجھ بوجھ حاصل کر لی اس ویڈیو کے ذریعے، امید کرتے ہیں کہ اب شعوری طور پہ یہ آپ کو پروٹیکٹ کرے گی، یعنی آپ اس کوگنیٹو بائس سے
کانشیسلی بچنے کی کوشش کرتے رہیں گے. گھبرانا نہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو سے لطف اندوز بھی ہوئے ہوں گے اور آپ نے کچھ سیکھا بھی ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوتا ہوں. ٹیک کیئر.